اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی گھر میں کوئی پریشانی, کسی گھر میں کوئی بیماری, کسی گھر میں کوئی ٹینشن, کسی گھر میں کوئی بدتمیز نافرمان بچہ نہ ہو, کسی گھر میں کوئی نشئی بچہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ناظرین میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا, بہت سارے لوگ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو ناممکن کو ممکن بتائے. ایسا وظیفہ بتائیں جو فقیر کو اربپتی بنا دے, کک کو لکھ پتی بنا دے, لکھ پتی کو کروڑ پتی بنا دے, کروڑ پتی کو اربپتی بنا دے, کھرپتی بنا دے. اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس میں روحانیت بھی ہو, تصوف بھی ہو, فقر بھی ہو, درویشی بھی ہو اور دنیا بھی ہو اور آقا کریم کی محبت بھی ہو. یعنی کہ میں دیکھیں ایسا جامع وظیفہ ہو کہ جس میں دنیا بھی ہو, آقا کریم کی محبت بھی ہو, اللہ کی محبت بھی ہو, اور جس میں معجزے ہر روز آپ وظیفہ شروع کریں اور معجزوں کا بارش شروع آپ پہ ہو جائے, کرامات کا بارش شروع ہو جائے, کرشمات آپ پہ شروع ہو جائیں اور کمالات ایسے شروع ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں. تو یقین کریں جب ایسے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, کہتے ہیں خاص وظیفہ, تو میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا یہ وظیفہ کسی خاص دن پہ, اور آج میں نے طے کیا کہ میرے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ 3 دن میں, 7 دن میں, 11 دن میں مسئلہ حل ہو جائے, اور وہ بندے جو چاہتے ہیں کہ آقا کریم کی کچہری میں ان کی حاضری ہو جائے, اور وہ بندے جو آقا کریم کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں, اور وہ بندے جو کہتے ہیں کہ ہماری ساری مصیبتیں, ہماری ساری ٹینشن, ہمارے سارے قرض, ہماری ساری مشکلیں, اور ایک وظیفہ ایسا ہمیں ملے جائے کہ وہ سب وظیفوں پہ بھاری پڑ جائے. تو یقین کریں آج میں آپ سے وہ وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں, اور یقیناً آپ بھی مانیں گے اس میں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات. پہلی بات تو سورہ توبہ وہ قرآن پاک کی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں, اپنے پورے جباریت قہریت اللہ کے عروج پہ ہوتی ہے, اور اس میں وہ یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا. یعنی کہ سورہ توبہ, اس پہ ڈیٹیل میں ہم کریں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات. یقین کریں کوئی کرشمہ چاہتا ہے, کوئی روشنی چاہتا ہے, کوئی نور چاہتا ہے, اور کوئی چاہتا ہے پڑھائی کے دوران اس کے دائیں بائیں نور آئے, روشنی آئے, موکلات آئیں, اور کوئی ایسا نور کریٹ ہو جائے جو کن فیکون اس کو جدھر وہ اشارہ کرے کام ہونے شروع ہو جائیں. تو جو چاہتا ہے نا مجھے محسوس نہیں ہوتا, مجھے مشاہدہ نہیں ہوتا, مجھے خواب نہیں ہوتا, مجھے کچھ نظر نہیں آتا, تو میں آج آپ کو بتانے لگا کہ سورہ توبہ کی جو لقد جاکم سے شروع ہوں گی اور اشر عظیم تک آخر تک جائیں گی, یہ وہ قرآن پاک کی آیات ہے کہ جس کا میں بے مثل ہے. قرآن پاک کا ہر لفظ جو ہے نا وہ کیٹو پہاڑ بلکہ دنیا جہاں سے بڑا ہے, لیکن یہ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں نے کو بڑا بے مثال دیکھا ہے. اس کا ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ حضرت بڑے سلسلہ تصوف کے بڑے عظیم بزرگ تھے عبداللہ بن مجاہد, بعض کا ابو بکر بن مجاہد, ابو بکر شبلی بھی کہا جاتا انہیں, کہ ان کے شاگرد جو ہے نا ابو بکر بن محمد تھے, وہ خواب شیئر کرتے ہیں کہ اپنے مرشد کے حوالے سے کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں آقا کریم کی مجلس میں ہوں, آقا کریم کی کچہری میں ہوں, اور ہم سارے آقا کریم کو زیارت کر رہے ہوتے تھے. اچانک ایک بندہ دروازے سے داخل ہوتا ہے. بزرگوں کا نام بعض کا آتا ہے, ابو بکر شبلی آتا ہے, ابو بکر بن مجاہد آتا ہے, اور ان کے جو شاگرد ابو بکر بن محمد وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں, اور روایات میں کچھ آگے پیچھے, لیکن خواب ایک ہی آتا ہے کہ ایک وہ محفل ہے, محفل میں آقا کریم بیٹھے, اور ایک اچانک دروازے سے بندہ کوئی انسان داخل ہوتا ہے, تو آقا کریم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس شخص کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں, اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں, چومتے ہیں, اور اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں, اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں, اور باتیں کرنے کے بعد اس کو دروازے تک پھر چھوڑنے جاتے ہیں. تو وہاں پہ بیٹھے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھنے ہوتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات, محبوب خدا, محبوب رحمت, سرور کائنات, سرور دو جہاں, ایک انسان کو اتنی عزت دے رہے ہیں, اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اس شخص میں وہ کون سی خوبی ہے, وہ کون سی ادا ہے, وہ کون سی ریاضت ہے, مجاہدہ, یہ شخص کیا کرتا ہے کہ آپ نے اس کا استقبال کیا, اس کے ماتھے کا آپ نے چوما اس کے ماتھے کو, اور چومنے کے بعد پھر آپ نے اس کو دروازے تک چھوڑنے بھی گئے ہیں. تو آقا کریم فرمانے لگے یہ وہ شخص ہے جو ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں لقد جاکم جب شروع ہوتی ہیں, سکرین پہ بھی ہم دیں گے, اور عرش العظیم تک جائیں گی, اور یہ وہ شخص ہے جو ہر نماز کے بعد میرے پر نا یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات مجھے بھیجتا ہے, اور ساتھ درود پاک بھیجتا ہے. یعنی کہ اس کی فضیلت, اس کی شان, اس کی اہمیت دیکھیں کہ وہ شخص اسی بات پہ محبوب نبی ہو گیا تھا, آقا کریم کی محفل کا خاص بندہ مہمان بن گیا تھا, کہ اس کی عادت تھی کہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے آقا کریم پہ پیش کرنا, درود پیش کرنا, ان کو پیش کرنا, ساتھ درود پاک پڑھتے تھے. اسی طرح اولیاء کرام, صوفیہ کرام, ہر دور کا صوفی جو ہے, جب ہم گلشن تصوف پہ نظر ڈالتے ہیں, جب صوفیہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں, تو شاید ایک بھی بزرگ ایسا نہ ہو جس نے اپنی زندگی میں اس کو معمول نہ بنایا ہو, جس نے سورہ توبہ کی آخری جو آیات کو نہ پڑھا ہو. میں کیا کہتا ہوں کہ جس کو میں اپنے دوستوں کو پڑھایا, جب مجھے اللہ نے یہ توفیق دی, تو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا نور نظر نہیں آتا, اللہ کی جو نوری مخلوق ہے وہ نظر نہیں آتی, اور اللہ کے کرشمات, یہ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, 3 دن 7 دن
5 دن کے اندر آپ کو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ جس کو محبوب خدا جس کو پسند کریں, اور اس سے بڑی اس میں ہے بھی وہی جب اس کا آیتوں کو پڑھتے ہیں کہ اے میرے نبی, جب میں آپ کے پاس جو میں نے نبی بھیجا ہے یہ آپ میں سے ایک آدمی ہے. اور پھر وہاں پہ اللہ جلال میں جب کہتے ہیں نا اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ منہ پھیر لیجیے گا. اور پھر اس کی جو آخر میں جو حسبی اللہ کی آتے ہیں لا الہ الا اللہ, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا اللہ کا جلال, اللہ کی محبت, اللہ کا پیار اور عرش العظیم, وہ جو کرسی عظیم کا مالک ہے. تو یہاں پہ اللہ کا جلال, اللہ کی جبروت, اللہ کی شانیت نظر آتی ہے. تو میرے وہ جو دیکھنے بہت سارے بزرگ میں ایسے ملے, ایک بی بی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ نا اس کی عمل تھی سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی. اکثر اس کا مجھے نا فون آ جانا کرنا, میرا دل بھی کرنا میں باجی سے بات کر لوں. سید زادی تھی. تو میں نے ایک طرح سے پوچھا کہ باجی کیا بات ہے کہ آپ, میرا دل کرتا ہے کہ میں اکثر لوگوں کو اوائڈ کرتا ہوں, میرا فون کرنے کو دل نہیں کرتا, لیکن جب آپ مجھے فون کرتی ہیں میرا دل کرتا ہے میری بہنوں کی جیسی ہیں, میری بہنوں جیسی, کہ آپ بات کرتی رہیں میں بات سنتا رہوں. تو کہنے لگی میں پتہ کہ پڑھتی ہوں, کہنے لگی میں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں نا, یہ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا. میں جو کہتی ہوں ہوتا ہے, میں رات کو جو فیصلہ کرتی ہوں یہ صبح ہو جاتا ہے. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی سورۃ توبہ کے میں آیات پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں اس کے آپ کا قرض نہیں ہے, آپ کے رزق نہیں ہے, آپ کی نوکری نہیں ہے, آپ کا کاروبار نہیں ہے, آپ کا گھر نہیں ہے, آپ کی گاڑی نہیں ہے, آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ کی شادی نہیں ہے, آپ باہر جانا چاہتے ہیں, آپ وہ نہیں ہو رہا, کوئی کام جو دنیا کھڑا ہوا جو آپ کا نہیں ہو رہا, چاہے رزق کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, بیماری کے حوالے سے, پریشانی کے حوالے سے, میاں ناراض ہے, شادی نہیں ہوتی, میاں بلا نہیں رہا, طلاق و طلاق ہے, صبح فیصلہ ہونا ہے, کوئی اگر آپ یہ 2 آیات پڑھتے ہیں رات کو کثرت کے ساتھ. اور میں آگے آپ کو 2-3 طریقے اس کی عمل بننے کی بتاؤں گا. میں نے جس کو بتایا کہتے ہیں جی مزہ آ گیا, وہ جو بے کیفی تھی, بے سروری تھی, جو خشک پن تھا وہ ختم ہو گیا. محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہماری کوئی آواز تلاوت سن رہا ہے, اور محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اللہ کی نیک مخلوق آ گئی ہے, اور محسوس ہوتا ہے خاص قسم کا نور ہے. وہ نور اسے میں کہتا ہوتا ہے یہ کن فیکون کا نور ہے. کسی انسان کے اندر, کسی روح کے اندر جب کن فیکون کا نور آ جاتا ہے, اس کی پھر زبان سے نکلا ہوا ہر دعا قبول ہوتی ہے, اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پورا ہوتا ہے, وہ جو بولتا ہے وہ پورا ہوتا ہے, جو وہ کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے, اس کی کوئی بات پھر کم نہیں ہوتی. وہ چاہتا ہے نا کہ میں کوئی بندہ انسان چاہتا ہے کہ میں وہ مقام پا جاؤں, میں وہ منزل پا جاؤں, میرے زبان میں وہ تاثیر آ جائے کہ میں جو دعا مانگوں, جو اللہ سے مانگوں, جو خواہش کروں, جو کوشش کروں, اولاد کے والے سے, رزق کے والے سے, صحت کے والے سے, کاروبار کے والے سے, شادی کے والے سے, قرض گاڑی کے والے سے, مکان کے حوالے سے, کچھ بھی مجھے اللہ سے اگر چاہیے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہر روز کوئی معجزہ ہو, ہر روز کوئی کرامت ہو, ہر روز کوئی کرشمہ ہو, اور آپ ہر روز انجوائے کریں زندگی کو, اور دوسری بات کہ آپ ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے نبی کے محبوب بندے بن جائے, اور جو اللہ کے نبی کا محبوب بندہ بن جائے وہ رب ذوالجلال کا بن جاتا ہے. تو اس میں 3-4 طریقے میں آپ سے شیئر کروں گا. پہلی بات تو آپ معمول بنا لیں کہ آپ نا جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں نا, یہ 10 بار ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ثمرات کیا بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ذکر اذکار سے مزہ نہیں آتا, یا وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں, وظیفے میں مزہ نہیں آتا, دل چھوڑ دیا ہے. یہ نشہ ہے, یہ ایڈکشن ہے. جب آپ سورۃ توبہ کی لقد جاءکم والی آیات شروع کریں گے عرش العظیم تک, تو پھر اس کا نشہ آپ کو ایسا لگے گا آپ اس کے بغیر رہ نہیں پائیں گے. آپ کا وجود, آپ کی روح, آپ کا وہ مانگے گا روز کہ مجھے وہ نور, مجھے وہ خوراک دیں. اور ساتھ جب نور آپ کے جسم میں سماتا ہے تو پھر آپ کن فیکون ہوتے ہیں, آپ کی زبان سیف زبان ہوتی ہے. پہلی بات تو آپ یہ کریں کہ آپ نا سورہ ہر نماز کے بعد 10 بار اس کا معمول بنا لیں, اور 10 بار ساتھ پھر میں کہوں گا کہ آپ درود پاک بھی ساتھ پڑھیں. 10 بار یہ پڑھیں, 10 بار سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھیں, آقا کریم کے حضور پیش کر دیں. ایک بات. دوسری بات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی 3 دن کا وظیفہ منت مانتے ہیں, کچھ 7 دن کا منت مانتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ 3 دن یا 7 دن کی منت مانتے ہیں تو اس کے لیے تہجد کا بیسٹ ٹائم ہے. تہجد کے وقت اٹھنا, اللہ کے لیے اٹھ کے بیٹھ جانا ہی بہت بڑی عبادت. کچھ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں میں عبادت کس وقت کروں, میں دعا کس وقت مانگوں. میں کہتا ہوں کہ آپ تہجد کے وقت گرم اور آرام دہ مخملی نرم بستر کو چھوڑ کے جب رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ اٹھنا ہی آپ کی عبادت. اٹھیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, اور سمجھے کہ جیسے کوئی بندہ محبوب سے نہیں ملنے گیا. محبوب سے ملنے وقت آپ کے اندر وہ خوشی, وہ نشہ, وہ سرور, وہ مستی ہوتی ہے. اس کے بعد بیٹھ کے اگر آپ وہاں پہ 313 بار پڑھ لیتے ہیں, 110 بار پڑھ لیتے ہیں, اور پڑھتے پڑھتے پھر اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے, یہ وہ محبوب عمل ہے جس سے کون فیکون ہوتا ہے, جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے. میں نے جس بندے کو, میرے پاس بے شمار لوگ ہیں, میں تھک جاتا ہوں نا اس میں, پھر میں نے یہ ایک خاص وظیفہ رکھا. لوگ تھک جاتے ہیں نا, بڑے وظیفے کیے, بڑے تسبیحاں کی, بڑے چلے کیے, کچھ نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں پھر آئیں یا پھر یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا سٹارٹ کریں. اب جو وہ سٹارٹ کرتے کہتے یہ پیاس بجھ گئی, تشنگی بجھ گئی, وہ ساری حسرتیں ختم ہو گئیں, دنیاوی کام بھی سارے سدھے ہو گئے, اور جو روحانی ایک پیاس تھی, ایک تشنگی تھی, وہ بھی پوری ہوگی. دوسرا طریقہ اس کا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ عشاء کے بعد روزانہ وضو کریں, وہ عشاء کی نماز پڑھیں, وضو کرنے کے بعد آپ اس کو 313 بار ڈیلی
اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اس کے عمل بن جائیں، آپ عمل بننے کے بعد زندگی میں کسی بھی رات آپ 110 بار پڑھیں، صبح آپ کو مسئلہ حل ہو، کوئی مقدمہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی شادی ہے، کوئی رزق، کسی بندے سے ملنا ہے، کوئی ڈیلنگ کرنی ہے، کوئی مسئلہ کرنا ہے، اگر آپ صرف 41 دن کر لیں، 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں، اور جو لقد جاءکم سورۃ توبہ کی آخری دو آیات یا 313 بار آپ پڑھیں، 41 دن آپ کے پورے ہو گئے، پھر آپ اس کے عمل بن گئے، پھر ساری زندگی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ 101 بار یا 110 بار اس کو اپنے ورد میں رکھیں، اپنے معمول میں رکھیں، تاکہ وہ نور، وہ روشنی، وہ کرنٹ جو کن فیکون کا ہے وہ آپ کے ساتھ، آپ کے وجود کا لگا رہا ہے۔ یہ آپ نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ اس کو 110 بار رکھنا ہے۔ اب جب بھی آپ کی ضرورت پڑتی ہے، آپ 7 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ 11 بار پڑھ سکتے ہیں، 41 بار پڑھتے ہیں، 101 بار پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ کے بعد جب دعا کریں گے تو صبح اٹھیں گے تو وہ غیر معمولی کام ہو چکا ہوگا، وہ ہڈل دور ہو چکی ہوگی، وہ پرابلم دور ہو چکی ہوگی، آپ کی لائف میں وہ آسانی، وہ خوشی، وہ خاص مقصد پورا ہو چکا ہوگا جس کی آپ تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ خاص وظیفہ ہے، یہ کن فیکون وظیفہ۔ بہت سارے لوگ نا اس تلاش میں، جب ہم روحانیت کی وادی میں آتے ہیں، تصوف کی وادی میں آتے ہیں، جب ہم وظائف کی کتابیں کھولتے ہیں، جب وظائف کی کتابیں کھولنے کے بعد جب نیٹ پہ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، وہاں پہ بھرمار ہوتی ہے وظیفوں کی، تسبیحوں کی، فلاں فلاں فلاں، تو میں یہ قسمیہ کہنے کو تیار ہوں کہ جو سب سے طاقتور، سب سے جلدی قبول ہونے والا، سب سے برق رفتار، جو فقیر کو اربپتی، اربپتی کو کھرپتی، اور جو میں یہاں پہ ایک اور واقعہ شیئر کروں گا۔ میرے پاس ایک فیملی آتی تھی، اربپتی فیملی تھی، ایک دن میرے پاس دونوں آئے تو مجھے کہنے لگے باجی، کہ مجھے کہنے لگے کہ بٹ صاحب وہ نا وہ وظیفہ اب نہ نہیں، اب نا وہ اللہ سے کہیں کہ وہ بند کر دیں، ہم وہ وظیفہ بند کر دیں۔ ایک اور وظیفہ بتایا تھا، ایک بندے کو میں نے کچھ اور بتایا تھا، اس کو کچھ اور بندے کو میں نے وہی ومن یتق اللہ بتایا تھا۔ باجی کو میں نے کہا کہ آپ نا، کہتے مجھے کوئی چھوٹا وظیفہ بتایا، میں کہ آپ ہر نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری دو آیات پڑھ لیں۔ کہتے بٹی صاحب ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ اللہ سے کہیں کہ آپ پیسہ روک دیں، کسی اور کو دیں۔ میں کیوں؟ کہتے ہمارے پاس اربوں روپیہ، ہم یہ کھا لیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، تو ہمیں یہ کھانے کی توفیق دے اللہ، ہمیں زبان اڑانے کی توفیق دے، ہماری زندگی میں یہ خوشیاں جو آئی ہیں ان کو ہم سما سکیں۔ یعنی کہ اتنا برستا ہے پیسہ، غیبی رزق اتنا آتا ہے کہ آپ جو چیز پکڑتے ہیں دولت کے ڈھیر لگنے شروع ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کروں گا ریکمینڈ کہ آپ اگر چاہتے کہ آپ وظیفے سارے ناکام ہو گئے ہیں، تسبیحاں ساری ناکام ہو گئی ہیں، کوئی کامیابی نہیں ہو رہا، تو آقا کریم کی شفاعت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، دنیاوی طور پہ اگر آپ چاہتے کہ وہ نور، وہ روشنی، وہ کن فیکون آپ کے پاس آ جائے، تو یہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، 313 بار 41 دن کر لیں، پھر روزانہ آپ اس 110 بار رکھیں، اور یا 110 بار نہیں 41 بار رکھیں، یا پھر ہر نماز کے بعد، میں کہتا ہوں اگر وہ نہیں رکھتے معمول تو ہر نماز کے بعد 10 بار آپ لقد جاءکم اگر آپ اپنا زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، تو محبوب خدا جو ہے نا وہ ان تک جب پہنچتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کے وہ آپ پہ راضی ہوتے ہیں۔ جب محبوب خدا آقا کریم آپ پہ راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا، جب رب راضی ہوگا کائنات راضی، جب کائنات راضی ہو گئی تو ہر چیز آپ کے تابع ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، ہر مشکل، ہر پریشانی میں یہ کن فیکون ہے، یہ اسم اعظم ہے، اس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ سب کو اجازت ہے، آپ کوئی بھی کرنا چاہیں، اور جو کچھ نہیں کر سکتے ہر نماز کے بعد 10 بار شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد 10 بار یہ پڑھیں، 10 بار آپ درود پاک پڑھیں، آقا کریم کو پیش کریں، تو بہت جلدی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آخر میں یہی وہ کوشش کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو جو ویلاگ جو پسند آیا، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت سارے لوگوں کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا، سبسکرائب اس لیے تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ نور، یہ روشنی اللہ کی پہنچ سکے، اور یہاں پہ کوئی میرے آسانے پہ، میرے سسٹم میں کوئی فیس، کوئی ہدیہ کچھ نہیں ہے، آپ فری علاج کروا سکتے ہیں۔ پرابلم تھوڑی سی یہ آتی ہے کہ اگر 5-6 ہزار بندہ آ جاتا ہے، میرے لیے ملنا مشکل ہوتا ہے، پھر ہم نے ٹوکن رکھ دیا۔ ٹوکن ہم نے انصاف کے ساتھ رکھا کہ آپ ہفتے والے دن صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک 0323445289 پہ اگر آپ کرتے ہیں، اور پھر آپ استانے پہ آپ آتے ہیں اتوار اور پیر کو، آپ کو کھانا بھی ملتا ہے، آپ کو پانی بھی ملتا ہے، ٹھنڈی جگہ بھی ملتی ہے، اور اللہ آپ کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی ٹینشن، کوئی قرضہ کچھ نہ رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ دے جو آپ مانگتے ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔